اسلامی بھائیوں، بزرگوں، جوانوں، ماں بہنوں، عزیز بچوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت اور کبریائی، حمد و ستائش، بڑائی اور بزرگی کے بعد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، آپ کی شخصیت پر خاص طور پر بے شمار درود و سلام نازل ہو۔ آج کے خطبے میں میں انشاءاللہ پیش کروں گا قرآن و سنت ہی کی اتباع کیوں ضروری ہے۔ بہت سارے مسائل ہیں، بہت ساری باتیں، قرآن اور حدیث، بھائی ظاہر سی بات ہے، قرآن کی ہم تلاوت کرتے ہیں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو سنتے، سناتے، پڑھتے، پڑھاتے، عمل کرتے ہیں۔ کچھ لوگ ڈائریکٹ عمل کرتے ہیں، کچھ لوگ انڈائریکٹ عمل کرتے ہیں، کچھ لوگ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پا جانے کے بعد اگر آج پتا چل جائے کہ میں یہ جو عمل کر رہا ہوں اس کو رسول اکرم نے نہیں کیا ہے تو فوراً چھوڑیں گے، فوراً، اس لیے کہ رسول نے نہیں کیا تو نہیں کیا۔ لیکن اگر کوئی شخص عمل جب کرتا چلا آ رہا ہو، اگر اس کو منع کرو تو اچنبھا محسوس ہوتا ہے۔ ایک بار وہ سوچتا ہے کہ اب تک جو کیا وہ گڑبڑ ہو گیا، چھوڑتا نہیں جلدی۔ ابھی جب میں پڑھوں گا تو اس کے بعد میں سورت آتی ہے نا جو سبح اسم ربک الاعلی ثم ان علینا حسابهم یا والتین والزیتون، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو اکثر و بیشتر لوگ نہیں پڑھتے ہیں، لیکن کچھ لوگ کچھ پیچھے پڑھ دیتے ہیں کیونکہ پہلے سے پڑھتے چلے آئے ہیں، تو بتلانے کے باوجود بھی ان کی دماغ میں بات بڑی ہے۔ بھیا بڑے بڑے بزرگوار، اتنے بڑے بڑے مولوی صاحب لوگ تھے، وہ بتاتے چلے آ رہے تھے، ہم کیسے چھوڑیں؟ نہیں چھوڑ پاتے۔ حقیقی معنوں میں اگر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری محبت ہے، ہماری عقیدت ہے، ہمارا لگاؤ ہے، ہماری الفت ہے، ہمارے نزدیک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر سب سے زیادہ روئے زمین پر قریبی ہے اللہ کے بعد، تو آپ یاد رکھیں جس دن پتا چلے گا کہ یہ رسول کی سنت نہیں ہے اس دن چھوڑ دیں گے، اور جس دن پتا چلے گا کہ یہ رسول کی سنت ہے لیکن میں نے چھوڑ رکھا تھا اس دن آپ اپنانا شروع کر دیں گے۔ قرآن پاک کی ایک آیت اور صحیح بخاری کی ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے سب سے پہلے پیش کی ہے۔ سورہ محمد کی آیت نمبر 33 ہے اور بخاری کی حدیث ہے۔ اللہ رب الجلال نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ یہ جتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں، حافظ قاری ہیں، عالم دین کو بھی یاد ہے یہ آیت، اور جتنے حافظ ہیں ان کو تو یاد ہے ہی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، اطیعوا اللہ، اطیعوا، تم سب فرما برداری کرو، اطاعت کرو، بات مانو۔ کس کی؟ اللہ کی۔ واطیعوا الرسول، اور رسول کی فرما برداری کرو، رسول کی بات مانو، رسول کی اطاعت کرو۔ بالکل ٹو سیم ترجمہ کر رہا ہوں، یہ نہیں کہ کوئی پھر بعد میں جب مولوی بتاتا ہے پیچھے، ارے بھائی وہ اپنے حساب سے تو مولوی صاحب لوگ بتاتے ہیں نا، میں اپنے حساب سے نہیں بتا رہا ہوں، بالکل لفظ کے حساب سے بتا رہا ہوں۔ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، جیسے عربی ویسے اردو۔ آگے کیا ہے؟ ولا تبطلوا اعمالکم، اور اپنے عمل کو برباد نہ کرو۔ کیا پتا چلا؟ اللہ کی اطاعت کرو گے، رسول کی اطاعت کرو گے تو آپ کے اعمال محفوظ رہیں گے، آپ کو آپ کے عمل کا بدلہ ملے گا۔
اللہ کی اطاعت نہیں کرو گے، رسول کی اطاعت نہیں کرو گے، یا اللہ کی اطاعت کرو گے کب؟ جب اپنی منمانی ہوگی تب۔ رسول کی اطاعت کرو گے کب؟ جب آپ کا دل چاہے گا تب۔ باقی چھوڑ دیں گے جب اپنے من کی بات مانیں گے، شیطان کے نقش قدم کی پیروی کریں گے، کسی پیر بابا کی بات مانیں گے، کسی اور مجتہد کی بات مانیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، اپنے اعمال کو برباد نہ کرو۔ یہ ویسے ہی ہے جیسے قرآن پاک کہہ رہے، ویسے میں نے ترجمہ کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے بخاری کے اندر، کل امتی یدخلون الجنہ، میری امت کا ہر شخص جنت میں جائے گا، ہر شخص، الا من ابا، مگر جو شخص کہا میں نہیں جاؤں گا، میں نہیں جانا چاہتا، بھائی جنت مجھے نہیں چاہیے۔ اچھا، کبھی کبھی یہ بات دماغ میں آتی ہے کہ ایسے کیسے کوئی انکار کر سکتا ہے کہ میں نہیں جاؤں گا؟ کوئی نہیں انکار کرتا ہے، لیکن کچھ لوگ کبھی کبھی بول دیتے ہیں، کچھ عورتیں بول دیتی ہیں، کچھ مرد بھی بول دیتے ہیں، اے بھائی میں یہ عمل کروں گا چاہے جنت میں جاؤ چاہے جہنم میں جاؤ، اسے صاف بولتے ہیں۔ میں تو اسی پر عمل کاربند رہوں گا، چاہے جنت ملے چاہے جہنم ملے، میں تو یہی کروں گا۔ ایسے بھی لوگ بھائی ڈائریکٹ بھی بولنے والے ہیں۔ مگر جو شخص جنت میں جانے سے انکار کر گیا وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا۔ قیل ومن ابا، یا رسول اللہ، پوچھا گیا انکار کس نے کیا جنت میں جانے سے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ قال من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقط ابا، جس نے میری فرما برداری کی، میری اطاعت کی، میری بات مانی، میرے نقش قدم پر چلا، میری اقوال افعال پر عمل کیا، من اطاعنی دخل الجنہ، وہ جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہو گیا، ومن عصانی، اور جس نے میری نافرمانی کی وہ جہنم میں گیا۔ اب آپ یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جتنے کلمہ پڑھنے والے ہیں بھائی سارے کے سارے لوگ تو اللہ کے رسول کی امتی ہیں، سارے کے سارے لوگ، آپ کیوں کسی کو جہنمی قرار دے رہے ہو؟ میں نے ابھی ایک بھی جملہ نہیں کہا کسی کو کہ وہ فلاں جہنم میں جائے گا، نہ میں کہہ سکتا ہوں، نہ میری جسارت ہے، نہ میری ہمت ہے، نہ کبھی میں بولتا ہوں، نہ کسی مسلک کو بولتا ہوں، نہ کسی فرد کو بولتا ہوں کہ فلاں جہنم میں جائے گا فلاں جنت میں، کچھ نہیں۔ لیکن آپ غور کیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے تمام افراد کو جنت میں جانے کے لیے گارنٹی لی۔ ایسا جس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ امت کے سارے فرد جنت میں چلے جائیں جتنے کلمہ پڑھنے والے ہیں، یہ ناممکن، یہ ہونے والا ہی نہیں ہے۔ تب تو یہ حدیث آئی ومن عصانی فقط ابا، جس نے میری نافرمانی کی۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنے والے بہت سارے لوگ آپ کی امت میں ہوں گے۔ یہ بات اور پیش کر دوں، ترمذی کے اندر موجود ہے، ابو داؤد کے اندر موجود ہے، حدیث کی بڑی مشہور اور حدیث بہت مشہور ہے۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہود 71 فرقوں میں، جب اچھا فرقے کا نام لے رہا ہوں نا تب بھی تکلیف ہوتی ہے کہ فرقہ پرستی کی دعوت دے رہا ہے مولوی میں پر کھڑا ہو کر کے۔ اللہ کے رسول کا فرمان ہے بھائی، یہود 71 فرقوں میں، فرقے کا ہی لفظ ہے، فرقتن، فرقہ جب بولتے ہیں نا فرقہ بندی چھوڑو، تو لفظ فرقہ ہی استعمال کیا ہے رسول اکرم نے۔ یہود 71 فرقوں میں، نصارہ 72 فرقوں، میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی۔ کیا کہا؟ یہود 71 فرقوں میں، نصارہ 72 فرقوں میں، میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی۔ سارے کے سارے لوگ، سارے فرقے والے جہنم میں جائیں گے۔ اب اگر میرے بھائی جس ڈھٹائی کے ساتھ میں آپ کے سامنے بتا رہا ہوں، اسی ڈھٹائی کے ساتھ آپ مجھ سے پوچھ بھی سکتے ہیں کہ یار یہ بتا رہے ہو کہاں ہے بھائی؟ اب میں اگر نہ بتلاؤں تو میری غلطی ہوگی۔ کوئی بھی چیز میں نے آج تک جتنی بھی باتیں بتلائی ہیں یا آئندہ جو کچھ بتلاؤں گا یا ابھی جو بتا رہا ہوں اس کا پروف ہوتا ہے، پڑھ کر کے آتا ہوں۔ گرچہ یہاں نہ بتاؤں کہ کہاں میں نے پڑھا، لیکن جب آپ پوچھو گے، تفتیش کرو گے تو بتا دوں گا، کتاب کھول کے دکھا دوں گا، قرآن کھول کر کے آیت دکھلا دوں گا، اللہ کے رسول کا فرمان آپ کو دکھلا دوں گا۔ کب جب آپ پوچھو گے اتنا ڈیٹیل میں اگر یہاں جاؤں گا تو پتا چلے گا کہ 2-3 باتیں پیش کروں گا، ٹائم ختم۔ بس آپ اتنا سمجھیں کہ ترمذی کے اندر اللہ کے رسول نے فرمایا یہود 71 فرقوں میں، نصارہ 72 فرقوں میں، میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی، سارے کے سارے جہنم میں۔ میں تھوڑا سا ڈھونڈ رہا تھا کہ کہیں ایسا ہے کہ کچھ آسان لفظ ہو یا ہلکا اللہ کے رسول نے لفظ استعمال کیا ہو، تو جب میں عبارت دیکھا تو ایسے ہی موجود ہے کہ سارے کے سارے جہنم میں جائیں گے، دل گھبرا گیا۔
اگر آپ کہیں ڈاکٹر کے پاس دوا لینے کے لیے جاؤ نا، ایک بار لیے اور کسی دوسرے کو آپ نے دکھلایا، نہیں بھیا یہ تو ڈپلیکیٹ دوائی دیا تھا، ارے زندگی میں اس کے پاس کوئی پھٹکو گے نہیں، اس ڈاکٹر کے پاس کبھی دوا لینے نہیں جاؤ گے، کیونکہ ایک ڈپلیکیٹ اس نے دوائی دی تھی۔ اچھا آپ دوا لینے کے لیے جا رہے ہیں، دوا دے رہا ہے، جو بیماری ہے اس سے ہٹ کر کے بھی 2-3 دوائی دے دیا۔ جو جھولا چھاپ ڈاکٹر ہوتا ہے وہ اگر آپ کو بخار ہے تو بخار کئی کارن سے، کئی وجوہات کی بنا پر بخار چڑھتا ہے، اب وہ 3-4 قسم کا بخار والی دوائی گھسیڑ کر کے دے دیا، لیکن اگر آپ کو پتا چلا کہ یہ غلط دیا ہے آپ جاؤ گے نہیں۔ میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی، سارے کے سارے جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا۔ اب ایک کون جائے گا؟ میں یہاں سے بتا دوں کہ کون جائے گا تو بھی آپ ناراض ہو جائیں گے کہ ایسے کیسے، اپنے آپ کو تو بتا رہا ہے جنت میں جائے گا، سارے کو جہنم میں، اس لیے میں کچھ نہیں بتاؤں گی کہ کون جنت میں جائے گا، میں وہی بتا رہا ہوں جو اللہ کے رسول نے بتایا تھا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا ہے اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ایک فرقہ جو جنت میں جائے گا اس کی کچھ خصوصیت، کچھ پہچان تو ہوگی، پہچان میں بتا دے رہا ہوں، ہے کون وہ نہیں بتا رہا ہوں۔ کیا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، وہ فرقہ جنت میں جائے گا جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں۔ کیا بہترین نسخے کیمیا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا کیا ہے۔ پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ نے بھی ایسے لفظ کا چناؤ کیا اور ایسے لفظ کو چن کر کے پیارے رسول نے پیش کیا کہ کسی فرقے کا نام نہیں لیا اور نہ ہی کسی فرقے کا بتایا۔ پہلے تو کہا سارے کے سارے جہنم میں جائیں گے، ایک جائے گا، کون؟ ما انا علیہ، جس پر میں ہوں، وہ صحابی، اور جس پر میرے صحابہ ہیں۔ اچھا اتنی بڑی بات ہے، میں نے ابھی بتایا ہے کہ ایک ڈپلیکیٹ دوا دے دے ڈاکٹر کے پاس دوبارہ جانے والے نہیں ہو، اور آپ کا مولوی بے شمار مسائل کو گھپلا مار رہا ہے، پھر بھی اسی کے پاس بھاگ کے جاؤ گے۔ اب بتاؤ، چونکہ یہاں صحت کی بات ہے کہ بیمار یار فری میں پیسہ لوٹ رہا ہے تو نہیں جاؤ گے، ڈپلیکیٹ دوائی دے کر کے گردہ فیل کر رہا ہے اس لیے نہیں جاؤ گے۔ لیکن جو مولوی دین و ایمان لوٹ رہا ہے، آپ کو صحیح راستے سے ہٹا کر کے غلط راستے پر لے کر کے جا رہا ہے، بھاگ کر کے اسی کے پاس جاؤ گے۔ غور کیجئے، پھر میں کہہ رہا ہوں کہ میں کسی کو جنتی اور جہنمی قرار دینے والا کون ہوں، یا میرے قرار دینے سے فیصلہ تھوڑو نہ ہونے والا ہے۔ جنت میں تو وہی جائے گا جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ بھیجے گا، کسی کے مولوی کے فتوے کی بنیاد پر کچھ نہیں ہونے والا ہے کہ میں یہاں سے بولوں کہ نہیں فلاں جنتی فلاں جہنمی، میرے بولنے کی وجہ سے ہو سکتا ہے میں خود ہی پھنس جاؤں، اس لیے وہ اتنا بڑا مسئلہ میں ایسے بردستہ نہیں بول سکتا ہوں۔ بس آپ اتنا سمجھ لیں کہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نسخہ ہمیں عطا کیا، جو قانون اور ضابطہ ہمیں دیا، جو پہچان ہمیں بتلائی، اس پر آپ دھیان دیں۔ ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں ہوں میرے صحابہ ہیں۔ اچھا ایک اعتراض تو سارے ائمہ کٹ گئے بھائی، اور اگر کھول دوں میں بات کو تو جو ائمہ اربعہ ہیں، دنیا والوں میں 2 قسم کے مسلمان ہیں، بلکہ 3 قسم کے مان لیجئے۔ ایک تو وہ ہیں جو قرآن و حدیث کو فالو کرتے ہیں، ایک وہ ہیں جو ائمہ مجتہدین، جو مشہور ائمہ ہیں 4، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، ان چاروں میں سے کسی ایک کو فالو کرتے ہیں۔ اور تیسرے شیعہ حضرات ہیں، شیعہ حضرات وہ اپنے حساب سے اپنے امام کو پتہ نہیں کون سے کتنا قرآن ان کا ابھی غائب ہے، پتہ کون کب ملے گا، ٹھیک ہے، ان کا معاملہ ہے۔ تو اس قسم کے مسلمان ہیں، لیکن آپ غور کیجئے کہ ہم کس کیٹیگری میں ہیں، کہاں والے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا علیہ و صحابی، جس راستے پر میں ہوں میرے صحابہ ہیں۔ یہ نہیں فرمایا کہ آنے والے وقت میں 4 امام ہوں گے، چاروں میں سے جس پر ایک والے فلاں صاحب ہوں گے، اس کو جو مانے گا وہ جنت میں جائے گا، جو چاروں میں سے ایک کو مانے گا وہ جائے گا، جو چاروں کا مانے گا وہ جائے گا۔ نہیں، امام بخاری ایک پیدا ہوگی جو ان کو فالو کرے گا وہ جائے گا، نہیں، اس کے بعد امام مسلم پیدا ہوں گے، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، امام ثوری، اوزاعی، بہت سارے امام مجتہدین پیدا ہوں گے، ان میں سے کسی ایک کو مانو گے تب جاؤ گے۔ ایسا تو کہیں نہیں ہے بھائی۔ ما انا علی و اصحابی، جس پر میں ہوں میرے صحابہ ہیں، جس پر میں ہوں میرے صحابہ ہیں،
یہ تو سارے کٹ گئے. میں اس لیے اس بات کو پیش کر رہا ہوں کیونکہ بڑی ڈھٹائی کے ساتھ اور بڑے تمتراک کے ساتھ بڑی مضبوطی کے ساتھ اپنی بات کو لوگ پیش کرتے ہیں کہ چاروں میں سے ایک کو مانو گے تبھی اسلام میں رہو گے اور چاروں میں سے اگر ایک کو نہیں مانو گے تو اسلام سے گئے. او بھائی اتنی ہمت کہاں سے پیدا ہوتی ہے لوگوں کے اندر؟ اتنی ہمت کہاں سے پیدا ہو جاتی ہے کہ چاروں میں سے ایک کو مانو گے تبھی صحیح راستے پر رہو گے، چاروں میں سے ایک کو نہیں فالو کرو گے؟ ارے یہ تو زمانے کے بعد سن 80 ہجری میں سب سے بڑے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی پیدائش ہوتی ہے سن 80 ہجری میں. 20-25 سال ان کی جوانی کا، تو کس کے بعد کب جوان ہو رہے، کب پڑھ لکھ رہے ہیں، کب ہوشیار ہو رہے ہیں، کب عقل مند ہو رہے ہیں. یہ ما انا علیہ و صحابی سے چاروں ائمہ خارج ہیں. ما انا علیہ و صحابی میں چاروں ائمہ نہیں شامل ہوں گے کہ جس پر میں اور میرے صحابہ. ہاں وہ ان کے راستے پر رہے ہوں گے، ان کے راستے پر تھے، ان کے راستے کا پرچار کیا، لیکن اب انہی میں سے ایک کو پکڑ کے رکھو گے تبھی اسلام میں رہو گے، نہیں پکڑو گے تب نہیں رہو گے. یہ اتنا پیچیدہ مسئلہ ہے، یہ اتنا پیچیدہ مسئلہ ہے کہ ڈر لگتا ہے، اللہ کی قسم ڈر لگتا ہے. اور آپ لوگوں سے محبت ہے، اس لیے میرے دماغ میں بات آئی کہ کھول کر کے آپ کے سامنے بات رکھ دوں. مانو نہ مانو یہ آپ کی مرضی، لیکن جو میری ذمہ داری ہو وہ آپ کے سامنے پہنچ جائے کہ ذمہ داری آدمی نبھا رہا ہے، لیکن ڈر لگتا ہے. اب آپ دیکھ لیجئے، وقت بہت کم ہے، نکات کی شکل میں کچھ باتیں پیش کر رہا ہوں. اچھا، قرآن و سنت کی اتباع ہی کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنی وحی کی اتباع کرنے کے لیے ہی کہا ہے. جو وحی ہے وحی ہی کی اتباع کرنا ہے. کیا ہے؟ اللہ رب الجلال نے فرمایا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون. سارے حافظ جانتے ہیں اس آیت کو. جو آپ کے رب کی جانب سے آپ کی طرف نازل کی گئی ہے اسی کی اتباع کرو اور دوستوں کی بات نہ مانو. ولا تتبعوا من دونه اولیاء، اور جو نازل کی گئی چیز ہے اس کے علاوہ ہٹ کر کے اور دوستوں کی بات نہ مانو. آگے اللہ نے کیا فرمایا؟ قلیلا ما تذکرون، بہت کم لوگ ہیں جو نصیحت حاصل کرتے ہیں. اگر قلت و کثرت کا فیصلہ ہونے لگے کہ تو پھر خاص ائمہ کو ماننے والوں کی تو تعداد بہت زیادہ ہے، چونکہ پرائم منسٹر کو ووٹ بہت زیادہ ملتا ہے اس لیے تو پرائم منسٹر بنا ہوا ہے. ارے تو بھیا کوئی ضروری نہیں ہے یہ معاملہ. اللہ نے جہاں یہ کہا ہے اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء، جو آپ کی جانب نازل کی جاتی ہے اسی چیز کی اتباع کرنی ہے اور دوستوں کی بات نہیں ماننی، اتباع نہیں کرنی ہے. قلیلا ما تذکرون، کم ہی لوگ ہیں جو نصیحت حاصل کرتے ہیں. یہ تو معاملہ ہی پھر پھنس گیا. کم لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نصیحت حاصل کرنے والا قرار دیا ہے. معلوم یہ ہوا کہ ہم قرآن و حدیث کو فالو اس لیے کریں گے، قرآن و حدیث ہی کی بات اس لیے مانیں گے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نے ہمیں اپنی وحی کو فالو کرنے کے لیے کہا، اپنی وحی کو تسلیم کرنے کے لیے کہا ہے. دوسری بات جلدی آپ سن لیجئے، صرف دوسری بات، قرآن و سنت ہی معصوم ہے، باقی کوئی معصوم نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں کون بول سکتا ہے؟ جناب محمد رسول اللہ کے بارے میں کون بول سکتا ہے؟ ہم کہتے ہیں اس روئے زمین پر چاہے جتنا بڑا علامہ کوئی پیدا ہو جائے، چاہے جتنا بڑا، سارے سیاہ ستہ کو رٹ ڈالے، فقہ کی کتابوں کو ازبر کر ڈالے، اور ایک امام نہیں چاروں ائمہ کے اقوال کو وہ دماغ میں بٹھا لے، رٹ ڈالے. جسے چترویدی جو ہے وید کو رٹ ڈالتے ہیں، جیسے حافظ قرآن کو رٹ ڈالتا ہے، وہ اسے سیاہ ستہ کو کوئی رٹ ڈالے، یاد کر لے، ازبر ہو جائے، ساری حدیثیں یاد ہو جائیں اور سارے فقہ کے مسائل اس کو ازبر ہو جائے. لیکن اس کے باوجود ایک سوال یہ پیدا ہوگا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی شخصیت ایسی ہے جس سے چوک نہیں ہو سکتی ہے. جیسے چوک ہوگی اللہ کہے گا رسول یہ غلطی ہو رہی ہے، سدھارو. آپ لما تحرم ما احل اللہ لکا، اللہ نے جس چیز کو حلال کرا دیا آپ اپنے لیے حرام کیوں قرار دینا؟ فوراً روکے گا اللہ. ہو ابسا وتولی ان جاءہ الاعمی، ایک نابینا آپ کے پاس آیا تو اسے کٹ کر کے یہ امیروں کے پیچھے پڑے ہوئے ہو، کیوں آپ ایسا کر رہے ہو؟ جیسے کہیں تھوڑی بہت چوک ہوگی اللہ فوراً سمجھائے گا. تو اللہ
اور اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے علاوہ اس روئے زمین پر جتنے علماء پیدا ہوئے ہیں، جتنے ائمہ پیدا ہوئے ہیں، سارے کے ساروں سے کہیں نہ کہیں مسائل میں چوک ہوئی ہے، سارے کے ساروں میں سے۔ اچھا پھر میں ایک بات بتا رہا ہوں کہ اب آپ لوگوں میں سے کوئی شخص جو حساس ہے، غیرت مند ہے، پڑھا لکھا ہے، اسلام کو سمجھنا چاہتا ہے، اب پھر وہ اٹھے اور یہ کہے عمر صاحب آپ تو چاروں ائمہ کا کہتے ہو کہ چاروں ائمہ کرام سے مسائل میں غلطی ہوئی ہے، اب ہم کو آپ چاروں ائمہ سے جو کچھ چوک ہم کو دکھلاؤ کہ فلاں امام سے کہاں چوک ہوئی، فلاں امام سے کہاں چوک ہوئی۔ اب اگر میں نہ بتلا پاؤں تو کان پکڑ کر کے پیٹ دیجیے، اتنی آپ کو اجازت ہے، جو سزا آپ دے سکتے ہیں دیجیے، لیکن پھر اگر میں بتا دوں کہ فلاں امام سے بھی چوک ہوئی، فلاں امام سے بھی چوک ہوئی، فلاں امام سے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ معصوم نہیں ہے۔ معصوم کون؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ دیکھ لیجئے اللہ رب ذوالجلال نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں بولتے ہیں، یہ وہی بولتے ہیں جو وحی کی جاتی ہے۔ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، جو وحی کی جاتی ہے بس اتنا ہی بولتے ہیں، تو معصوم نہیں ہوئے تو کیا ہوئے؟ اللہ نے جتنا بولنے کے لیے کہا بس اتنا۔ پھر میں بتا دیا جہاں بھی آپ کی زندگی میں تھوڑی بہت چوک ہونے والی تھی یا چوک ہو گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا وہیں کے وہیں حل کر دیا۔ یعنی اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ کی شخصیت پر قیامت تک آنے والے لوگ چاہے جتنے بڑے بڑے علامہ ہو جائیں، یہ نہیں کہیں گے ارے یار اللہ کے رسول اگر ایسا اس وقت کر لیے ہوتے تو وہ ہو جاتا، غزوہ بدر میں اگر ایسا کر لیے ہوتے تو ہو جاتا، غزوہ احد میں ویسا کر لیے ہوتے تو ہو جاتا، فلاں وقت میں ایسا کر لیے ہوتے تو ہو جاتا، جو عائشہ صدیقہ پر الزام لگا تھا فلاں کو نہیں مارے اور اس یہودی کو چھوڑ دیے قتل کر دیے ہوتے تو ایسا ہو جاتا۔ قیامت تک کوئی شخص اعتراض نہیں اٹھا سکتا، لیکن ائمہ مجتہدین پر زمانے سے اعتراض ہو رہا ہے، ان کی زندگی میں بھی ہوا اور ان کی زندگی کے بعد اور آج تک ہو رہا ہے کہ فلاں امام سے مسئلہ میں چوک۔ لیکن جو جس امام کو فالو کرتا ہے اللہ کا ہزار کروڑ خرب ارب احسان ہم لوگوں کے اوپر ہے، ہم چاروں کو مانتے ہیں، چاروں کو عزت کی قدر سے اللہ ان کے چہرے کو منور فرمائے۔ امام ابو حنیفہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے قبر کو نور سے منور فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ امام احمد بن حنبل، امام شافعی، امام مالک، سارے لوگوں کو، کیونکہ ہم سب کی قدر کرتے ہیں لیکن معصوم نہیں مانتے، یہی ہماری بھول ہے، یہی ہے کہ ہم معصوم صرف جناب محمد رسول۔ اچھا جتنے لوگ میری باتوں کو سن رہے ہو نا میرے احباب، آپ لوگوں میں سے بھی یہی سارے لوگ مانتے ہیں رسول اکرم کے علاوہ کوئی بھی شخص، جتنے لوگ سن رہے ہو نا آپ لوگوں میں سے بھی کوئی شخص اپنے امام کو معصوم نہیں مانتا ہے۔ ہاں مولویوں نے اتنا پچڑا پھنسا دیا ہے، اس طور پر انہیں پھنسا کے رکھا ہے کہ نہیں ارے اگر آپ نہیں مانو گے تو گڑبڑ ہو جائے گا، اسے کیسے گڑبڑ ہو جائے گا بھائی صاحب؟ ہم نے اللہ کو اللہ مانا، کلمہ جب پڑھے گی تو وہاں میں نے کئی بار آپ کے سامنے ذکر کیا ہے کہ کلمہ پڑھنے کے ٹائم اللہ کو ہم نے اپنا معبود مان لیا، محمد کو رسول اس کا بندہ مان لیا، پکے مسلمان ہو گئے۔ یہ تیسرے چوتھے پانچویں چھٹے ساتویں کی ضرورت اگر ہوتی تو وہیں کہیں جڑا ہوتا یا کچھ اشارہ کرایا میں ہوتا، کہیں کچھ نہیں ہے۔ اور تیسری بات آپ دیکھ لیجیے، اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ کے زمانے میں عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ پیارے رسول جو بولتے تھے میں اس کو یاد کر لیتا تھا، اور اگر یاد نہیں ہو پاتی تو لکھ لیتا تھا۔ کیا کرتا تھا؟ لکھ لیتا تھا کہ بعد میں یاد کر لوں گا۔ تو کچھ لوگوں نے اعتراض کیا ہے بھائی کیسا انسان ہے یار تو، چاہے جو کچھ اللہ کے رسول بیٹھے ہیں تب بھی مسجد میں بیٹھے ہیں، کہیں بیٹھے ہیں، جو کچھ مسائل چل رہے ہیں کچھ جو بول رہے ہیں تو لکھتا رہتا ہے۔ اللہ کے رسول تو انسان ہے، بھول چوک بھی ہو سکتی ہے، پتہ نہیں کیا تو ساری چیزیں کیسے لکھ رہا ہے۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی کہ عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگ منع کر رہے ہیں کہ نہ لکھنا ہے، رسول اکرم تو انسان ہے، چوک بھول ہوتی ہے رہتی ہے، پتہ نہیں کب کیا بول دیں، تم نے اس کو لکھ لیا، غلطی بھی ہو سکتی ہے انسان کے انسان ہونے کے ناطے۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اکتب فوالذی نفسی بیدہ ما یخرج منہ الا الحق، یہ مسند احمد کی حدیث ہے۔ اکتب، لکھ بھائی تم لکھ، فوالذی نفسی بیدہ، اللہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ما یخرج منہ، اس منہ سے کچھ نہیں نکلتا ہے الا الحق، سوائے حق کے۔ کیا پتا چلا کہ رسول اکرم جناب محمد رسول اللہ
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोते जागते उठते बैठते घर में बाहर अपनों में पराओं में दोस्तों में और यहूदियों में ईसाई में कहीं भी रहेंगे, मा यखरुज मिन्हु इल्लल हक, इस मुंह से सिवाय हक के कुछ निकल ही नहीं सकता है। अब्दुल्लाह बिन अमर इब्न आस, लिख लिख भैया तू लिखते रहे, जो लोग मना कर रहे हैं वो गलती पर हैं। लेकिन अच्छा, अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तौर पर फरमाया कि लिखते रहो, जो जितनी बातें मेरी लिख सकते हो, हक के अलावा कुछ नहीं निकल सकता है। अच्छा, हम लोग या हम लोगों में से जो बहुत सारे अहबाब, बहुत सारे पढ़े लिखे लोग जो किसी खास इमाम को मानते हैं, क्या उनकी इमामों ने भी इतनी जसारत की है? सारे मसाइल जितना कुछ मैं बता के जा रहा हूं, सारे का सारे मसाइल को फॉलो करना, इसलिए कि मेरे मुंह से सिर्फ हक ही निकलता है। दुनिया में कोई मौलवी एक भी अभी तक पैदा ही नहीं हुआ है जो अपने किसी इमाम का एक सेंटेंस ऐसा दिखला दे कि जिन्होंने ऐसा कहा हो कि मेरे मुंह से सिर्फ हक निकलता है। नहीं, बल्कि इसके खिलाफ कहा है। हरामुन अला मन लम यारिफ दलील अन युफ्तिया बिकलामी, सबसे बड़े इमाम का फरमान है। उस शख्स पर हराम है कि मेरे कौल को देख करके फतवा दे अगर मेरी दलील का इल्म ना हो सका। मैं कहां से मैंने किस हदीस से मैंने इस्तेंबात किया है, कुरान की किस आयत से मैंने इस्तेंबात किया है, सिर्फ मेरा कौल देखा और ये कह दिया इमाम अहमद इब्न हंबल का कौल है, इमाम इब्न तैमिया का कौल है, इमाम बुखारी का कौल है, ठीक है? नहीं, इमाम आजम, जिनको इमाम आजम हम मानते हैं, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का सबसे पहले कौल यही है, कलामी, उस शख्स पर हराम है कि मेरे कौल को सिर्फ देख ले, दलील ना जाने, सिर्फ कौल को देखे। और कौल नहीं, बड़ी हिम्मत के साथ लोग कह देते हैं मसाजिद के उलमा अइम्मा, भाई चूंकि हम इसको इसलिए मानते हैं क्योंकि इमाम साहब ने कहा, और इमाम साहब तो बड़ी उज़्मा, इसलिए हम लोग इज्जत क्यों नहीं, किस लिए कर रहे हैं? जैसे लिखो, जो कुछ मैं बक रहा हूँ, जो कुछ बोल रहा हूँ, इस मुंह से जो कुछ भी निकलता है हक निकलता है। इस रूए जमीन पर ना तो आज तक कोई मौलवी पैदा हुआ, ना कोई इमाम पैदा हुए, ना कोई फकीह, ना कोई मुज्तहिद जो ये जसारत करके बोल दे कि मेरी ज़बान से सिर्फ हक ही निकलता है। नहीं, कैसे बोल सकते हैं भाई? दुनिया में बहुत सारे मसाइल हैं, गौर करेंगे, ततब्बो करेंगे। बात और एक और सफाई दे दूं मैं आपको अइम्मा की तरफ से, और सुन लीजिए, आप जानते हैं लेकिन फिर भी दे रहा हूं सफाई। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अगर कोई मुज्तहिद है, इज्तिहाद करता है, कुरान और हदीस में दिमाग खपाता है, मेहनत करता है, गौर करता है, ततब्बो करता है, मसाइल का इस्तेमाल करता है, फिर बतला देता है, अगर उसका बतलाया हुआ मसला सही निकल गया तो उसको दुगना अजर मिलता है। इमाम अबू हनीफा ने जितने मसाइल बतलाए हैं, अगर उनके मसाइल दुरुस्त हैं तो दुगना अजर उनको मिलेगा, उनके फॉलो वाले करने, उनको जो फॉलोवर्स हैं उनको मिलेगा। मैं नहीं कहने वाला हूं उनको जिंदगी में नहीं मिलेगा, लेकिन उनको मिलेगा कन्फर्म, इसलिए कि अल्लाह के रसूल का फरमान है। अगर वो गलती कर गए, कोई मसला उन्होंने गलत बतला दिया, इमाम मालिक ने गलत बतला दिया, शाफी ने गलत बतला दिया, रसूल अकरम का फरमान है फिर भी उनको ये गुनाह अजर मिलेगा उनकी जिंदगी के बाद। कौन सा? मेहनत का। लेकिन उनके फॉलोवर्स, उनको अइम्मा को मानने वाले ये कहें कि हमें दलील पता रहे चाहे ना पता रहे, हम आपको मानेंगे तो मानेंगे, हमने तस्लीम कर लिया तो तस्लीम कर लिया, अब आप जो कुछ भी बतलाओगे सारी की सारी बातों को मानेंगे, तो भैया यही मसला है जहां हम लोग मना करते कि नहीं, ऐसा इस कदर मत मानो। इस कदर अगर मानना है तो सिर्फ जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। फिर मैं कह रहा हूं कि जितने सामीन हैं, जितने सुनने वाले हैं, शायद बायद कोई ऐसा हो जो ये ना मानता हो, लेकिन जब पेचीदा मसला आता है, फंस जाता है, तो फिर जाकर के अटक जाता है। दिखलाते रहो कुरान की आयत, दिखलाते रहो रसूल की रिवायत, लेकिन उसके बावजूद मन नहीं मानेगा, नहीं तस्लीम करेगा, क्योंकि फिर एंड में जाकर के उसके मौलवी ने वही फूंक दिया है, चला गया वहां। हम चूंकि जिस मसलक पर हैं, हमारे इमाम ने कहा है हमें, और जो हमारे इमाम ने कहा है मानना वही है। अब बेचारा दिल दबाए हुए आता तो है, अल्लाह की कसम बता रहा हूं, कितने लोग मिलते हैं। अब मैं बताऊं कि कौन मिला कौन मिला कौन मिला, इसे तो बता नहीं सकता हूं। जब मैं गुजरता हूं, फला पार्क में गया, वहां गया तो लोग कहते हैं कि सही यही है, हम अपने इमाम से पूछते हैं, जवाब नहीं दे पाए या जवाब ऐसा देते। सारे बुढ़े बुढ़े समझ रहे हैं, बुढ़े जो बुजुर्ग है ना, अल्लाह की कसम बता रहा हूं, बुढ़े भी समझ रहे हैं, समझते हैं, कह रहे हम सब समझ रहे हैं। लेकिन मैंने कहा देखो ऐसा है, आप अगर समझ रहे हो
تو اگر سماج کا ڈر ہے، مسلک کا دباؤ ہے، مولوی صاحب کا دباؤ ہے یار، تو وہ کام آپ کرو جو صحیح ہے. لیکن اگر ڈر رہے ہو تو اس ڈر کو اللہ کے سامنے پیش کرنا، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے نہ قبول فرمائے وہ مرضی ہے آپ کو ہے، لیکن جو صحیح سمجھے اس کو کرو. تو معلوم کتنے لوگ کر رہے ہیں لیکن سماج اور مسلک کے دباؤ کی وجہ سے وہ اعلانیہ طور پر نہیں کر پائیں گے. تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اور وقت مکمل ہونے والا ہے. ہم اور آپ قرآن و حدیث کو ہی کیوں فالو کریں گے؟ تیسری بات، کیونکہ اللہ نے ہمیں اپنا اور اپنے رسول ہی کی اتباع کرنے کے لیے کہا ہے. میں نے پیش کر دیا تھا قرآن پاک کی آیت اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. ایک آیت اور آپ دیکھ لیجئے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو. واحذروا، ڈرو گھبراؤ. فإن توليتم فاعلموا انما على رسولنا البلاغ المبين. اگر تم نے روگردانی کی، یعنی اللہ کی بات نہ مانے، رسول اللہ کی بات نہ مانے، روگردانی کر گئے، تو آپ یہ سمجھ لو کہ ہمارے رسول کے ذمے صرف اور صرف پہنچانا ہے بس. جب رسول کے ذمے صرف پہنچانا ہے تو مجھ جیسا حقیر فقیر مولوی کی ذمہ داری کیا ہے؟ صرف پہنچانا. ماننا یہ آپ کی ذمہ داری ہے، میں نے پہنچا دیا. اور آپ دیکھ لیجئے ہم اللہ رسول ہی کی بات کیوں مانیں گے؟ اس لیے مانیں گے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صرف دو ہی چیزوں کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنے کے لیے کہا ہے. کون سی دو چیزیں؟ ترکت فیکم شیئین، میں تمہارے درمیان دو چیزوں کو چھوڑ کر کے جا رہا ہوں. لن تضلوا بعدہما، ان دونوں چیزوں کے بعد تم ہرگز ہرگز، لن لا تضلوا ہوتا، لن تضلوا ہے، ہرگز ہرگز تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے. کتاب اللہ و سنتی، اللہ کی کتاب قرآن و سنتی اور میری سنت. قرآن اور سنت ہی کو فالو کرنے کے لیے ہمارے اور آپ کے قائد، قدوہ، رہبر، لیڈر، جن کو ساری دنیا مانتی ہے، کسی بھی مسلک کی ہو، ساری دنیا کے لوگ کسی بھی مسلک کے ہوں مانتے ہیں، انہوں نے کیا فرمایا؟ دو چیزوں کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، کبھی گمراہ نہیں ہوگے اگر ان دونوں کو پکڑے رہو گے. کیا ہے؟ اللہ کی کتاب، میری سنت. تو انہی دونوں کو لیے کہا ہے. وقت پورا ہو گیا، بعد میں دیکھتا ہوں، ورنہ آ رہا ہے رمضان کے تعلق سے کچھ باتیں بتلاؤں گا، یا ہو سکتا ہے ملی جلی باتیں بتلا دوں، کچھ جو باتیں چھوٹ گئی ہیں، اور کچھ رمضان کے تعلق سے کچھ انشاءاللہ آنے والا جمعہ بتلا دوں گا. اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو سننے اور سمجھنے کے بعد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ کی سنتوں سے عقیدت اور لگاؤ اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں میں پیدا کر دے. اللہ تبارک و تعالی ہم نے تیرا کلمہ پڑھا ہے، جناب محمد رسول اللہ کو نبی مانا ہے، ہم معصوم صرف انہی کو مانتے ہیں. اے میرے مالک، عوام کو، خواص کو، علماء کو، ائمہ کو، تمام کے تمام لوگوں کو تو توفیق دے کہ اتنی ہمت نہ کر لیں کہ امام 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 کے بن جائیں غلام اور جناب محمد رسول اللہ کو چھوڑ دیں. بہت بڑا المیہ ہے، ڈوب جائیں گے ہم. اللہ سے دعا اللہ ہمیں نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا